جو آج کا ماحول ہے، جو ماحول خراب چل رہا ہے، کبھی لاک ڈاؤن لگ گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، پبلک پریشان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی جاننے کی کوشش کریے اس کی وجہ کیا ہے؟ جتنا منہ اتنی باتیں، جتنی زبان اتنی باتیں۔ اصل مقصد ہے کہ حقیقت کو جاننا، سچائی کو جاننا، روشنی میں، اندھکار سے نکل کر روشنی میں جاننا۔ دیکھیے یہ کائنات جو چل رہی ہے، یہ کس تحت چل رہی ہے کائنات؟ اس کائنات کا ایک مالک ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، جو موت سے پوتر ہے۔ اس نے اس زمین و آسمان کے بیچ میں زندگی اور موت کا سسٹم بنا رکھا ہے۔ لاکھوں انسانوں کو روز پیدا کرتا ہے، مارتا ہے۔ کیوں پیدا کرتا ہے؟ جو دنیا میں میری طرف دھیان لگا کر، میری طرف غور کر کے، میری کھوج کر کے مجھے راضی کر کے آئے گا، وہ ہمیشہ کا جنت کا جیون کا انعام پائے گا، ہمیشہ سورگ کے جیون کا انعام پائے گا۔ اور جو اس دنیا میں بھٹک کر، اس بیکار جیون کے پیچھے لگ کر، بیکار جیون تو ہے ہی ہے، دنیا میں اللہ کی طرف سے آسمان میں سے دکھوں کی برسات، غموں کی برسات، پریشانیوں کی برسات، مصیبتوں کی برسات، بیماریوں کی برسات، خطروں کی برسات، دکھوں کی برسات، موت کی برسات۔ اتنا برا حال ہے اس دنیا کا، مگر دنیا کا نشہ اتنا خطرناک ہے کہ انسان اس کائنات کی حقیقت پر غور ہی نہیں کر پاتا، غور نہیں کر پاتا اور مر جاتا ہے۔ جو غور نہ کر پائے، اللہ کو نہ پہچان پائے، دنیا کو ہمیشہ کا جیون سمجھ کے مر جائے اور موت کے بعد یہ سمجھے کچھ نہیں ہے، کوئی اس کائنات کا مالک نہیں ہے، کوئی ہم سے حساب لینے والا نہیں ہے، ہم خود اپنے مالک ہیں، ہمارا کوئی مالک نہیں ہے، ہمیں کسی نے نہیں بنایا، وہ نرک کی آگ میں جھونکا جائے گا جب مرنے کے بعد یہاں سے جائے گا۔ تو یہ دنیا چل رہی ہے امتحان کے تحت۔ اللہ تعالیٰ سب کا یہاں امتحان لے رہا ہے، چھانٹ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ دیکھنا چاہتا ہے وہ کہ کون میری طرف غور کرتا ہے اور کون غور نہیں کرتا۔ اب ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے یہ بات کہ انسانوں کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنی سچائی کو لوگوں کو سمجھائے، اپنی آسمانی کتاب کے دوارا۔ آج کے زمانے میں آسمانی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ اب قرآن مجید کا جو پیغام ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے سے، نیک بندوں کے ذریعے سے اسے پھیلوا رہا ہے۔ نیٹ کا زمانہ ہے، اب وہ پھیل رہا ہے، سچائی لوگوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جب تک برائی میں، اندھیرے میں روشنی نہ آئے گی تو انسان روشنی میں کیسے چلے گا؟ بھائی جب تک اندھیرے اندھیرا رہے گا تو انسان اندھیرے میں ہی گھومتا رہے گا، جب روشنی اسے نظر آئے گی تو روشنی میں کو بھاگے گا، چلے گا۔ اسی پرکار سے دنیا میں اندھکار پھیلا ہوا ہے، اب اللہ نے اس کو عام کیا ہے، عام کیا ہے روشنی۔ اسلام کی جو روشنی ہے، سب کا مالک وہی ہے، اسلام اس کا سچا قانون ہے، اس کو اللہ تعالیٰ عام کر رہا ہے نیٹ کے دوارا، یوٹیوب کے دوارا۔ تو اب ہم دیکھیں اور سمجھیں، جب عام کر رہا ہے، جن لوگوں پر شیطان سوار ہے اور شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح سچائی سے اندھا کر دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے، بھٹکا دیا ہے، اور وہ دھوکے کو دھرم سمجھ رہے ہیں، دھوکے کو دھرم سمجھ رہے ہیں۔ اب ان کے بالکل ورد ہے اسلام، خلاف ہے، کیونکہ برائی کبھی بھی سچائی، اچھائی سے راضی نہیں ہوگی، یاد رکھنا۔ اب وہ لوگ برائی پر چلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے تو بنائی ہے، انسان کو پیدا کر کے دو راستے اس کے سامنے کر دیے، اچھائی کا بھی برائی کا بھی۔ اب چل کون سے راستے پہ چلے گا؟ اللہ نے عقل دی ہے، اس سے پہچان سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ یاد رکھیں دنیا میں سارا کھیل عقل کا ہے، عقل سے ہی انسان جنت میں جائے گا، عقل سے ہی جہنم میں جائے گا، عقل سے ہی دنیا میں عزت کماتا ہے اور عقل سے ہی ذلیل ہوتا ہے اپنے کرموں سے۔ تو اب ہم دیکھیں اور غور کریں کہ دنیا کے اندر اسلام کا پیغام پھیل رہا ہے، جو لوگ برائی پر ہیں وہ آتنک کاٹ رہے ہیں،
دھرتی پہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ اس کے دوارا اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں دکھتا نہیں ہے، اس کائنات کا مالک دکھتا نہیں ہے، وہ اپنی خاموش قدرت سے ہمیں دکھانا چاہتا ہے، کیونکہ دنیا چھانٹنے کے لیے بنائی ہے، ایمان والے اور بغیر ایمان والوں کے لیے، اچھے اور بروں کے لیے، سچے اور جھوٹوں کے لیے۔ جس دن موت آئے گی اس دن سارے بھید کھل جائیں گے، پھر انسان اپنی آنکھ سے دیکھے گا پھر موت کے بعد کی زندگی، وہاں جب فیصلہ ہوگا اس کا۔ لیکن ابھی جو ہے یہاں بند سکہ ہے، عقلوں کا امتحان ہے کہ کون اللہ کی کائنات میں غور کرتا ہے، سچائی کو پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا، کون شیطان کے بھٹکائے میں آتا ہے۔ جبکہ شیطان تو ہلکے پھلکے وسوسے دل میں ڈالتا ہے، برے خیال من میں ڈالتا ہے بس، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اچھائی، اپنی رچنا انسان کے اندر اسپشٹ روپ سے دکھا رکھی ہے۔ انسان اچھا کام کرتا ہے اس کے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے، برا کام کرتا ہے بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ بالکل اسپشٹ روپ سے اللہ کا صراط مستقیم کا سیدھا راستہ ہے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ اور پھر قرآن سے جب انسان پڑھتا ہے تو یہی رچنا قرآن سے میچ کر جاتی ہے، انسان روشنی کو پہچان لیتا ہے کہ واقعی میرے بنانے والے کا یہ سچا راستہ ہے قرآن کا۔ تو اسی طرح سے ہم سمجھیں کہ یہ لوگ اب آتنک کاٹ رہے ہیں، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ بھئی دھرم خطرے میں ہے، ہمارا دھرم خطرے میں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اسلام دھرم جو پھیل رہا ہے وہ بھلائی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اچھائی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اسلام کے جو دھرم گرو ہیں وہ کوئی کڑوی بات، کوئی غلط بات، کوئی گالی گفتار نہیں کرتے، اسلام کو اچھائی سے پھیلا رہے ہیں۔ اب یہ جو ہیں برائی پر چلنے والے، یہ گالی گفتار کرتے ہیں اور اسلام کو مٹانے کی طاقت دکھا رہے ہیں، محمد صاحب کے خلاف بولتے ہیں، قرآن کے خلاف بولتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو ان کی برائی اسپشٹ روپ سے صاف اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے سب کو، جو لوگ ادھرم پر چلنے والے ہیں ان کی برائی اسپشٹ روپ سے صاف کھول کر دکھا دی ہے۔ ہر بچہ بھی سمجھ رہا ہے اس بات کو کہ یہ لوگ صحیح دھرم پر نہیں ہیں، کیونکہ ویسے بھی عام انسان جانتا ہے دھرم کا مطلب کیا ہے، شانتی پھیلانا، امن پھیلانا، اور یہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو یہی سمجھے ہم اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کو جنت والے اور جہنم والے چھانٹنے ہیں۔ بھئی دنیا کیوں بنائی ہے؟ چھانٹنے کے لیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو، اسلام کو پھیلایا ہے، اب جو لوگ برے ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا ہے؟ اچھے اور برے لوگ چھانٹنے ہیں۔ سب جانتے ہیں اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، جان بوجھ کر انسان شیطان کی برائی پہ چلتا ہے، اچھائی کا دشمن بنتا ہے۔ دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا، سب کو مر جانا ہے، سب یہاں موت کی لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ جو اسلام کے خلاف چلے گا، جو سچائی کے خلاف چلے گا، جو بھلائی کے خلاف چلے گا، جو دھرتی پر فساد پھیلائے گا، اللہ نے عقل دیے، سمجھ دیے، آنکھیں دیے، کان دیے، سب کچھ دیے ہیں، یاد رکھنا۔ جان بوجھ کر اس نے جو ہے جانتے بوجھتے سچائی کا انکار کیا، فساد کو پھیلایا، دھرتی میں ظلم جاسی پھیلائی، موت کے بعد بھینکر انجام ہے جہنم کی آگ میں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جنت والے اور جہنم والے چھانٹنے ہیں بھائی۔ اسی لیے یہ معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ستہ میں بیٹھے ہوئے فساد پھیلا رہے ہیں، غریب لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، جاسوسی کر رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے۔ اور دیکھو نا کتنے لوگ روز مر رہے ہیں، تقریباً 1,60,000 روپے 1,60,000 لوگ روز مرتے ہیں، ایک رپورٹ کا آنکڑا ہے، ورنہ زیادہ ہی مرتے ہیں۔ تو جس دنیا میں اتنے لوگ روز مرتے ہوں، کیا وہ دنیا دل لگانے کے لائق ہے؟ جس زندگی کی اگلے پل کی ضمانت نہ ہو، جس زندگی کے ایک سانس کی ضمانت نہ ہو، کیا وہ دنیا دل لگانے کے لائق ہے؟ تو کم سے کم اللہ کی بنائی ہوئی قدرت ہم کل سنسار میں دیکھیں کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ انسان کو غور کرنا چاہیے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، میرے جیون کا مقصد کیا ہے۔ تو انسان اللہ کی طرف دھیان لگائے، اسے راضی کرنے کی محنت کرے، اور اپنی عقل اللہ کے دین کو سمجھنے میں لگائے۔ جب لگائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا، اس کو اپنی روشنی دکھائے گا۔ نور کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کو نور دکھاتا ہے، نور عطا کرتا ہے۔ نور کیا ہے؟ نور یہ ہے، اندھیرے میں تو انسان وہ ہے جس کا زندگی کا زیادہ حصہ بیت چکا ہے، تھوڑا سا حصہ باقی بچا ہے، شریر بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، اور دنیا میں ہمیشہ رہنے کے خیال سے جی رہا ہے۔ شریر جا رہا ہے موت کی طرف اور دھیان لگا ہے دنیا میں، یہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا انسان ہے۔ جس کو اللہ کی روشنی مل جائے گی اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ پل پل پہ وہ چوکنا رہے گا، ہوشیار رہے گا، اور غور کرے گا اپنے شریر کے اوپر، میرا شریر موت کی طرف جا رہا ہے۔ جس کی موت دیکھے گا دنیا میں
اس سے جاگے گا کہ اللہ کے حملے ہو رہے ہیں، یہاں اللہ کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے، جگہ جگہ دائیں بائیں چاروں طرف اللہ کے حملے ہو رہے ہیں، کبھی کسی کو موت دے کے اٹھا لیا، کبھی کسی کو موت دے کے اٹھا لیا، پوری کائنات کو بڑے حساب سے چلا رہا ہے، روز دن نکال دیتا ہے حساب سے کرم کرنے کے لیے، رات کر دیتا ہے آرام کرنے کے لیے، ہوا کو چلا رکھا ہے سانس لینے کے لیے، پوری کائنات حساب سے چل رہی ہے، ہر چیز پر اللہ کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے۔ تو انسان غور کرے، سوچ و وچار کرے اور جاگ جائے اور چوکن نہ رہے، کہیں ایسا نہ ہو میں اچھے کرم کرتے رہوں، جب میری موت آئے تو اچھے کرم کرتے ہوئے میری موت آئے، تاکہ مرنے کے بعد میرے ساتھ میں اچھا معاملہ پیش ہو۔ یہ ہے روشنی والے کا حال، جو جاگ چکا ہے، جو دنیا میں ہوش میں آ چکا ہے، جس کو اللہ نے روشنی دکھا دی ہے، اسے نور دکھا دیا ہے، وہ جاگ چکا ہے، دوسروں کی موت سے سبق حاصل کرتا ہے، غور کرتا ہے کہ آج مر کر یہ جا رہا ہے، کل کو میرا بھی نمبر ہے، آج اس کی ارتھی جنازہ جا رہا ہے، کل کو میرا بھی تو نمبر ہے۔ تو انسان وہ دنیا میں دل نہیں لگاتا، اللہ کی طرف دھیان اور دل لگاتا ہے، دنیا میں نہیں بھٹکتا، اس دھوکے کے جیون کو کامیاب بنانے کی کوشش نہیں کرتا، وہ جاگتا ہے، غور کرتا ہے۔ یہ ہے روشنی کی بات۔ اور جو لوگ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ چاہے مرنے والا کیوں نہ ہو، بڑھاپے کی حالت ہو، بیمار ہو، اگلے گھنٹے میں کیوں نہ مر جائے، مگر پھر بھی وہ دنیا میں ایسا رہتا ہے جیسے میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا، ہمیشہ رہوں گا۔ یہ ہے دھوکہ۔ اور دنیا میں جو ہے اس کی نیت خراب، کبھی اس پر ظلم، کبھی اس پر جاستی، کبھی اس کا حق ماننا، کبھی اس کا حق مارنا، یہ نیتی جو ہے بنی رہے گی۔ اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ نے سب کو سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، الگ الگ جان سب کو بنایا ہے، الگ الگ روحیں ہیں، سب سے الگ الگ۔ دیکھو فنگر پرنٹس کے جو انگوٹھے ہیں، انگوٹھوں کے نشان بھی سب کے الگ الگ ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اسی پرکار سے سب ہر انسان کے کرم الگ الگ ہیں، سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ تو ہم مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ اس لیے بھائی ہم غور کریں، یہ دنیا اسی تحت چل رہی ہے، اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں، اسلام کے ورد بات کر رہے ہیں۔ پوری دھرتی پر اسلام سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم ہے، مگر اس کو سمجھنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو باریکی سے ہم سمجھیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، ایک آدھ ویڈیو سن لی بس قصہ ختم۔ ارے بھائی ایک آدھ ویڈیو سے کام نہیں چلے گا۔ میں کتنی بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، اور اس میں سمجھیں کیا بات سمجھائی جا رہی ہے، اس سے پہلے کہ جیون ختم ہونے کا سمے آ جائے، سچائی کو سمجھ جائیں، تاکہ موت کے بعد نرک کی آگ سے بچ جائیں، پھر وہاں بچنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ نے سب کو جیون دیا ہے، جیون کا سمے دیا ہے، اگر تم نے اس دنیا کے کھیل تماشے میں لگ کے جیون برباد کر دیا، جس مالک نے جیون دیا، جس مقصد سے دیا، اس کی طرف غور ہی نہ کیا، تو موت کے بعد کی تباہی سے کوئی بچا نہیں سکتا، یاد رکھنا۔ تو جو لوگ ادھرمی ہیں، برائی پر چلنے والے ہیں، اپنے آپ کو اچھا کہتے ہیں، وہ اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یاد رکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور زیادہ پھیلے گا اب، اور یہ جس دھرم پہ ہیں، ادھرم پہ ہیں، یہ دھرم گھٹے گا، بالکل صاف سیدھی بات ہے۔ جو لوگ اللہ کی رچنا کے خلاف چلتے ہیں، اللہ کی رحمت کے سائے سے دور ہو جاتے ہیں وہ لوگ، اور پھر وہ شیطان ان کو لپک لیتا ہے، اور شیطان ہے بگڑی ہوئی عقل۔ اب بگڑی ہوئی عقل ہی اس انسان کی ہوگی، وہ سچائی کو سمجھ ہی نہ پائے گا، وہ اندھیرے میں ڈوبا رہے گا، اسے روشنی مل ہی نہیں پائے گی، وہ مر جائے گا دھوکے میں ایسے ہی۔ تو اس لیے ہم سمجھیں کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس پہ ہم غور کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اسلام کو مٹائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن اصل میں کیا ہوگا کہ یہ لوگ خود گھٹیں گے، اسلام زندہ ہوگا، اسلام پھیلے گا۔ آج کل انسانی عقل بہت اچھی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسلام کی تعلیمات، اسلام کی شکشا کو سمجھیں گے اور جان جائیں گے اسلام سچا دھرم ہے، تو لوگ زیادہ تر اسلام کو قبول کریں گے۔ اسی بات کا ان کے پیٹ میں درد ہے کہ اگر ہم نے اسلام کو نہیں روکا، اس کی جو ہے اس کی پرچار کو نہیں روکا، اس کے خلاف ہم نے پروپیگنڈا نہ کیا، اس کو بدنام نہ کیا، اس کو اتنا بدنام کرو کہ لوگ اس سے قریب ہی نہ آئیں، ہے نا، اس کو اتنا بدنام کرو کہ لوگ اس سے قریب ہی نہ آئیں۔ لیکن یہ سارے سسٹم یوٹیوب کے، نیٹ کے، سب اللہ کی قدرت کے حوالے ہیں۔ ہاں، اللہ چاہتا ہے کہ سچائی کو لوگ سمجھیں، اپنے بندوں کو ہدایت دے، جو اچھے ہیں، جن کے اندر اللہ کی رچنا زندہ ہے، ایشوری رچنا جن کے اندر زندہ ہے، وہ سچائی کو سمجھیں اور اللہ کی رحمت کے قریب آ جائیں، اللہ کو راضی کریں، جس مقصد سے جیون ملا ہے اس کو پورا کریں، اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کریں۔ یاد رکھیں اللہ کے فیصلوں کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، اللہ کے سامنے کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی، اور
یہاں تو ہم جو جاگ چکا وہ اللہ کی قدرت کو دیکھے گا، جو اندھا پڑا ہوا ہے وہ نہیں دیکھ پائے گا، وہ موت پر اللہ کی طاقت دیکھے گا، اسے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ بہت دردناک سزا دینے والا ہے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، ہم جاگیں، غور کریں کہ جیون میں ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارے جیون کا مقصد کیا ہے۔ اسلام دھرم کا گیان حاصل کریں، سچائی کو پہچانیں، اپنے گھمنڈ سے باہر نکلیں۔ اگر گھمنڈ میں رہو گے، گیان حاصل نہیں کرو گے، اسلام دھرم کا گیان حاصل نہیں کرو گے، سچائی کی جیون کے سچائی کی تحقیق نہیں کرو گے، اپنے سچے بنانے والے کی تحقیق نہیں کرو گے، اپنے گھمنڈ میں رہو گے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، تو میرے بھائی تو اپنے آپ کو خود برباد کرے گا، نرک کی آگ میں جھونکا جائے گا، یاد رکھنا۔ پھر تیرے پچھتانے سے وہاں کچھ نہیں بنے گا۔ اس لیے ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اسی کا یہ جیون دیا ہوا ہے، وہی ہمیں کھانے پینے کو دیتا ہے۔ اگر ہم نے اس کو راضی نہ کیا، اس کی طرف غور نہ کیا، تو بھائی مرنے کے بعد اللہ کی ایک نعمت ہم پا نہیں سکتے، بلکہ جہنم کی آگ میں تباہی پھر جائے گی۔ اس لیے کتا بھی جو ہے، کتے کو بھی نمارا ڈالو گے وہ بھی احسان مانتا ہے۔ ارے اللہ نے ہمیں جیون دیا، ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، کچھ تو اس کا احسان مانے، کم سے کم کچھ تو اس کا گیان حاصل کریں، کچھ تو اس کے لیے کوشش اور محنت کریں، تاکہ وہ ہمیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ کریں گے انشاءاللہ سب؟ زور سے بتائیں، کریں گے سب؟ اور بھائی جتنا بھی ہو سکے ہماری ویڈیو کو، ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کریں، پھیلائیں جتنا ہو سکے۔ اور بھائی امید کرتا ہوں میری ان باتوں سے آپ پہ اثر ہوا ہوگا، اور بھائی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔